مت ماری گئی ہے ان لوگوں کی کہ اس جعلی ایف آئی آر پر ایسا یقین کیا کہ اسے ایمان بنا دیا، مذہب کا تشخص بنا دیا۔ اہل بیت علیہ السلام کے تقدس پر جتنی بھی آیات اور روایات ہیں ان پر کبھی بھی انہوں نے اعتماد نہیں کیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو میں ادب احترام سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آن لائن آئیں، ایک نہیں 10 گھنٹے نہیں 20 گھنٹے نہیں 1 سال تک فقیر گفتگو کرے گا آئیں۔ تو میں چیلنج کرتا ہوں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو، وقت بنائیں میرے ساتھ، اس کے ساتھ ڈائلاگ کریں۔ صحیح۔ ساری کائنات، قرآن کہتا ہے ساری کائنات پر ذات رسول احسان ہے، یہی قرآن کہتا ہے کہ ابو طالب وہ ذات ہے جو ذات رسول پر احسان ہے۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر، گزشتہ روز پاکستان کے اندر ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہے نا وہ دورے پہ آئے ہوئے تھے، سرکاری دورہ، مختلف پاکستان کے شہروں میں انہوں نے خطابات بھی کیے، لوگ سننے کے لیے بھی گئے، تو وہاں پہ کراس کویسچننگ بھی ہوئی۔ تو ایک مسیحی ایک بندہ تھا، اس میں جو ہے نا وہ ایک ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال کیا کہ حضرت ابو طالب جو ہیں انہوں نے تو کلمہ نہیں پڑھا، تو وہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے؟ اب ڈاکٹر صاحب نے جناب اس کے سوال کو ایڈریس کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ حضرت ابو طالب نے حضور علیہ السلام کی معاونت کی ہے، مدد کی ہے اور ان کا ڈیفینڈ کیا ہے، دفاع کی ہے، لیکن چونکہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا اس لیے وہ جہنم میں جائیں گے معاذ اللہ۔ آپ چونکہ عالمی محقق ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، اور حضرت ابو طالب کے حوالے سے آپ کی جناب ایک شورا آفاق کتاب بھی ہے، عرفان ابو طالب اور قرآن عظیم۔ قرآن سے آپ نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کا اثبات اور ان کی شان بیان کیا، اور اس کتاب کا جو ہے نا متعدد زبانوں میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ اس قضیہ اور ایف آئی آر کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر چشتی صاحب، گزارش یہ ہے کہ ہمارے لوگوں نے اب اپنے مائنڈ سیٹ میں جو کچھ بنا رکھا ہے نا، اس سے آگے لکیر کھینچ دیتے ہیں کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے بخاری کا حوالہ دیا ہے۔ ہاں، میں عرض کرتا ہوں، بخاری سبحان اللہ حدیث کی کتاب ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن منزل من اللہ نہیں ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، کتاب ہے حدیث کی، اس میں صحت بھی ہے، حکم بھی ہے۔ صحیح۔ اس روایت کے تناظر میں یہ بات وہ کرتے ہیں۔ آخری وقت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے ان کے پاس اور کلمہ کتابت دی، اور وہاں 2 بندے بیٹھے ہوئے تھے، ابو جہل اور امیہ بن خلف۔ انہوں نے کہا کہ اترغب عن ملت آبائی کا، تو اپنے آبا و اجداد کے دین سے پھر جائے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں انا علی ملت آبائی، میں اپنے آبا کی ملت پر ہوں۔ صحیح۔ تو اس وقت حضور علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں اس وقت تک آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا جب تک کہ مجھے روک نہیں دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ ہے اس جعلی ایف آئی آر کا متن۔ اوکے۔ اور اس میں 2 آیتیں انہوں نے گھسیڑی ہیں۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 55 ہے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ ٹھیک۔ اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 113، ما کان للمشرکین ما کان للنبی والذین آمنوا یستغفرون للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم۔ نبی کی شان کے لائق ہی نہیں کہ وہ کسی مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کرے جب ان کا جہنمی ہونا ان کے سامنے طے ہو چکا ہے۔ ٹھیک۔ اور پچھلی آیت کا مطلب یہ ہے کہ جس کو آپ محبوب رکھتے ہیں دین دینا، اس کو ہدایت نہیں ہے، ہم تو اسی ہدایت دیں گے جو ہماری مرضی اور منشا کے مطابق ہو۔ ٹھیک ہے، یہ ہے اس ایف آئی آر کا سارے متن کا سباق و سیاق۔ صحیح۔ اب دیکھیے، مت ماری گئی ہے ان لوگوں کی کہ اس جعلی ایف آئی آر پر ایسا یقین کیا کہ اسے ایمان بنا دیا، مذہب کا تشخص بنا دیا، ظاہر بخاری میں آ گئی، مذہب معروف اہل سنت بنا دیا۔ اہل بیت علیہ السلام کے تقدس پر جتنی بھی آیات اور روایات ہیں ان پر کبھی بھی انہوں نے اعتماد نہیں کیا۔ اچھا۔ یہاں تک ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا معاملہ ہے، وہ چونکہ ایک سمپل آدمی تھے، انہوں نے اس چیزوں کو پڑھا ہی نہیں ہے، اور کمپیریٹیو ریلیجن ان کا فیلڈ ہے، ان کا وہ جو فیلڈ تھا، اور اس کو پلید کیا ہے یہ مولوی ازم نے۔
انجیکٹ کیا ہے ان کے اندر کہ یوں کہ ایک مشہور اور معروف آدمی ہے، مجمع اور فالوئنگ زیادہ ہے، لہذا ہم اپنے اندر کی جو پلیتی ہے ان کو کنوے کر دیتے ہیں، فیڈ کر دیتے ہیں، انجیکٹ کر دیتے ہیں، آگے وہ پہنچا دیں گے۔ یہ ہے ان کی مختصر کہانی۔ اب آئیے جس بنیاد پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اس جرم کی سزا کے مواخذے میں ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، وہ پتلی آگ میں ہوں گے، وہ فلاں ہوں گے، فلاں، ایسا ہے نا جی سارا؟ جی جی الحمدللہ میں نے تو ایک انگ جو ہے روایتوں کا کھودا ہے، صحیح، اس لیے میں نے ٹائٹل کے طور پر اپنے ٹائٹل پر لکھا ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات پر لگایا جانے والا کفر اور شرک کا الزام کائنات کا بدترین جھوٹ ہے، اس سے بڑا جھوٹ بولا ہی نہیں گیا، نہ ہو سکتا ہے۔ واہ، ہاں، یہ الحمدللہ میرا دعویٰ ہے، اور اس پر میرے پاس تو الحمدللہ ہزاروں دلائل ہیں، کوئی سامنا نہیں کرتا۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، سرکار ابو طالب علیہ السلام کی برکات ہیں۔ ماشاءاللہ، جس طرح ان کے سامنے کوئی جرت نہیں کرتا تھا نا آنے کی، ہاں، اسی طرح ان کے ملنگ کے سامنے بھی کوئی آنے کی ضرورت نہیں کرتا۔ میں چیلنج کرتا ہوں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو، وقت بنائے میرے ساتھ، اس کے ساتھ ڈائلاگ کریں۔ صحیح، ہاں، اب میں ذرا اس ایف آئی آر کا آپ کو جائزہ پیش کرتا ہوں۔ صحیح، اگر ہماری بات سن رہے ہیں یا ان تک کوئی پہنچانا چاہے تو ہم لائیو جو ہے ہاں نا وہ بالکل، ڈیبیٹ کرنے کے لیے ہم ریڈی ہیں۔ 100%، صحیح، اور وہ مان کر اٹھیں گے۔ وہ سوبر آدمی ہے، سمجھدار ہے، وہ مولوی نہیں ہے، ہاں، اگرچہ وہ مولویت زدہ ضرور ہے لیکن مولوی نہیں ہے، صحیح، تحقیق سے اس کا تعلق ہے۔ جب وہ ہماری باتیں سنیں گے تو یقین ان کو ان باتوں کا احترام ہوگا۔ صحیح، اب اس کو بیان کرنے والا جو شخص ہے اس کا نام ہے مسیب بن حزن۔ صحیح، حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفات کا وقوع ہے 10 سن نبوی کو، اور یہ ایمان لاتا ہے 8 سن ہجری کو، مسیب بن حزن، مسیب بن حزن۔ ٹھیک ہے، اب عجب بات یہ ہے کہ 21 سال بعد طلوع اسلام کے بعد اسلام لانے والے کو اس وقوع کی، اس ٹائٹل پر، ان نفسیات پر اطلاع ہو گئی ہے۔ اچھا، اس ٹائٹل پر نہ تو خود صاحب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہے، نہ قرآن میں اس ٹائٹل پر، اس تصور میں کوئی ایسی بات ہے، اور نہ ہی اصحاب رسول جو کبار صحابہ نے، جو اس وقت کے عینی شاہد سے اس وقوع کے، انہوں نے بھی، کسی نے بھی اس تصور میں اس ٹائٹل پر بات بیان نہیں کی، ایک جملہ بھی نہیں دیا، ایک جملہ بھی نہیں دیا۔ صحیح، اور پھر بنی ہاشم سارے وہاں موجود تھے، بالخصوص سیدنا عباس بن عبد المطلب علیہ السلام، حضرت مولا کائنات علیہ السلام، جو قرآن سے جڑے ہوئے ہیں اور قرآن سے جڑا ہوا ہے، اور وہ فرماتے کہ مجھے ہر آیت کے بابت پتہ ہے کہ کہاں نازل ہوئی، کیسے نازل ہوئی، کس کے لیے نازل ہوئی۔ صحیح، سفر میں ہوئی، حضر میں ہوئی، جہاں سردیوں میں ہوئی، گرمیوں میں ہوئی، سارا ہے تو صحیح، کیونکہ حضور نے گواہی دی کہ قرآن جڑا ہوا ہے کس کے ساتھ؟ علی کے ساتھ، اور علی جڑے ہوئے ہیں قرآن کے ساتھ۔ انہوں نے بھی اس ایف آئی آر کو چشمدید گواہ ہونے کے باوجود بھی نہیں ایسا بیان کیا۔ اچھا اچھا، بلکہ انہوں نے کیا بیان کیا ہے؟ کیا؟ وہ اتنا بڑا جملہ ہے، خدا کے آسمان سے بڑا جملہ ہے۔ اس وقت اخیر کے ٹائٹل پر انہوں نے کہا لقد، اپنا وہ کہتے ہیں ابا طالب نسبت المستجیری، وہیں کھڑے ہو کر انہوں نے یہ بات کہی۔ واہ، ان بیچاروں کو کیا پتا؟ اس لیے میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں بڑے فورموں پر، ملا کے دین میں نہ اس وقت خیر تھی، نہ آج ہے، نہ قیامت تک ہو سکتی ہے۔ ملا ملا ہے، یہ ابلیس سے بھی بدتر ہے، یہ رسالت کا فرمان ہے۔ اللہ، ان اشر شر العلماء شرار الخلق العلماء، یہ نبوت کا ارشاد ہے۔ اس طرح کے جو لوگ ہیں، اس طرح کے بوگس ایف آئی آر بنا، ہاں جی ہاں جی۔ اچھا، ہوا یہ ہے جب مولا کائنات نے دیکھا کہ بابا اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، وہ کہتے ہیں ابا طالب نسبت المستجیر وغیث البہول بنور الظلام۔ واہ، بابا ابو طالب، ساری کائنات نے پناہ لی ہے دامن محمد میں، اور دامن محمد، ذات محمد نے پناہ لی ہے آپ کے دامن۔ کیا بات ہے، بلکہ آپ تو پورے مکہ اور پورے کائنات کے دام اپنا پناہ دینے والے ہیں۔ عصمت المستجیر، آپ حفاظت کرنے والے ہیں، صحیح، بچانے والے ہیں۔ وغیث المہول، وہی کھڑے ہو کر آپ کون ہیں؟ ان مولویوں کو بیچاروں کو کیا پتا کہ ابو طالب کون ہے؟
غیث المغول ہے، صحیح، آپ وہ ہیں کہ بادل برستے ہوئے تھک جاتے ہیں لیکن آپ سخاوت کرتے ہوئے نہیں تھکتے. صحیح، غیث کہتے ہیں زوردار بارش، موسلادھار بارش. ہاں. وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ. قرآن میں ذکر آیا ہے اس کا. یہ اتنی بڑی شاندار بارش اور خیر و برکت والی ہوتی ہے. آپ سخاوت میں بادلوں سے بھی بڑھ گئے ہیں. کیا یہ مولا کائنات نہیں؟ یہ مولا کائنات نے مرثیہ اسی وقت کہا، سبحان اللہ. اپنے باپ کی وصال کے وقت. ان بیچاروں کو کیا پتا. وہ کہتے ہیں لقد حد فقدک اہل الحفاظ. بابا تیرے جانے سے غیرت مندوں کی کمر ٹوٹ گئی ہے. اللہ، جو اس وقت کائنات میں خدا کی غیرت کا عنوان تھے اور آپ ان غیرت مندوں کے امام تھے، تو آپ کے جانے سے غیرت مندوں کی کمر ٹوٹ گئی ہے، سہارا ٹوٹ گیا ہے. وصلی علیک مولا النعمی، اور میں تک رہا ہوں ان نعمتوں کا جو والی ہے، مولا ہے، رب ہے، وہ آپ پر درود پڑھ رہا ہے. کیا بات ہے. یہ جو اس وقت کافر تھا اور 20 سال 21 سال بعد ایمان لایا، اس کو کچھ اور نظر آیا جو میں آپ کو بیان کر چکا ہوں. ڈرامہ نظر آ گیا ہے. جی جی جی. اب آئیے وہ آگے کیا کرتے ہیں. وَلَقَّاكَ رَبُّكَ رِضْوَانَهُ. یہ ذہنی عیاش، یہ شودے ملا حرام زادے، انہیں کیا پتا دین کیا ہوتا ہے، ابو طالب کا وقار کیا ہے، ان کی شرافت کیا ہے. ابو طالب شخصیت نہیں، خدا کا اعتماد ہے. کیا بات. ساری کائنات، قرآن کہتا ہے ساری کائنات پر ذات رسول احسان ہے. یہی قرآن کہتا ہے کہ ابو طالب وہ ذات ہے جو ذات رسول پر احسان ہے. کیا ڈرامہ کرتے ہیں مولوی بیچارے، ذہنی عیاش. اس لیے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو میں ادب و احترام سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آن لائن آئیں. 1 نہیں 10 گھنٹے نہیں 20 گھنٹے نہیں، 1 سال تک فقیر گفتگو کرے گا. آئیں. کیا بات. حضرات گرامی قدر، بڑے آسن منظم انداز میں ڈاکٹر صداقت علی فریدی صاحب نے جس روایت کو مبنا بنا کر، اصول بنا کر انہوں نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے حوالے سے اس بندے کو جواب دیا، اور ڈاکٹر صاحب نے بڑا توضیح کے ساتھ اس کو بیان کیا کہ یہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے اوپر جو کفر کا لگایا گیا بدترین الزام بھی ہے اور دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ بھی ہے. آج تک کے لیے یہی. مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا اور دیکھتے رہیے فیتھ گارڈ یوٹیوب چینل.